حدیث نمبر 102 عن عبد الله بن بحينة وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم متفق علیہ۔ سیدنا عبداللہ بن بحینہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے تھے۔ فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ظہر کی نماز پڑھائی۔ پہلی 2 رکعتوں کے بعد آپ کھڑے ہو گئے اور بیٹھے نہیں، لوگ بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے، یہاں تک کہ جب آپ نے نماز مکمل کی، لوگوں نے آپ کے سلام کا انتظار کیا۔ آپ نے بیٹھے بیٹھے اللہ اکبر کہا اور سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کیے، پھر سلام پھیرا۔ حدیث نمبر 102 کا لفظی ترجمہ۔ عن سے عبداللہ بن بحینہ، عبداللہ بن بحینہ رضی اللہ عنہ، وکان اور تھے، من سے اصحاب صحابہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صلی نماز پڑھائی، بہم انہیں یا ان کو، الظہر ظہر، فقام پس آپ کھڑے ہو گئے، فی میں الرکعتین 2 رکعتیں، الاولیین پہلی، ولم اور نہیں، یجلس آپ بیٹھے، فقام پس کھڑے ہو گئے، الناس لوگ، معہو ان کے ساتھ، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب قضا مکمل کی یا پوری کی، الصلاۃ نماز، وانتظر اور انتظار کیا، الناس لوگوں نے، تسلیمہ ان کے سلام کا، کبر آپ نے تکبیر کہی، وہو اس حال میں کہ وہ، جالسن بیٹھے تھے، فسجد پس سجدہ کیا، سجدتین 2 سجدے، قبل پہلے، ان یہ کہ یسلم سلام پھیریں، ثم پھر سلم آپ نے سلام پھیرا۔ حدیث نمبر 102 کی تشریح اور خلاصہ۔ اس حدیث کا عنوان سجدہ سہو کی ایک اور صورت، جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے سجدہ سہو کس طرح کیا۔ کل والی حدیث میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے 2 رکعت پر سلام پھیرا تھا، جبکہ آپ کو 4 رکعت پڑھنی تھی ظہر یا عصر کی، تو آپ نے 2 رکعت کے بعد سلام پھیر دیا، اور وہاں پر آپ نے 2 رکعت پڑھ کر آخر میں 2 سجدے کیے ہیں۔ اس حدیث میں عبداللہ بن بحینہ رضی اللہ عنہ، جو کہ آپ کے صحابہ میں سے تھے، انہوں نے بیان کیا ہے کہ آپ نے ہمیں ظہر کی امامت کروائی۔ آپ تشہد کے بغیر کھڑے ہو گئے۔ 2 رکعت کے بعد تشہد ہوتا ہے، تو آپ تشہد پڑھے بغیر آپ اٹھ کھڑے ہوئے،
لوگ بھی آپ کی اقتداء میں کھڑے ہو گئے۔ پھر آپ جب نماز مکمل کر چکے سلام پھیرنے والے تھے، صحابہ کا یہ انتظار تھا کہ ابھی آپ سلام پھیریں گے۔ آپ نے سلام نہیں پھیری بلکہ آپ نے 2 سجدے کیے سہو کے، اس کے بعد آپ نے سلام پھیرا ہے۔ اب یہاں پر آپ نے جو تشہد چھوڑا ہے، تشہد اول آپ نے نہیں پڑھا اور آپ نے قاعدہ بھی نہیں کیا، تو آپ نے صرف 2 سہو کے سجدے کیے ہیں۔ اور کس طرح کیے ہیں؟ یعنی پہلے سلام نہیں پھیرا بلکہ کیا ہے، آپ نے دعائیں تشہد درود پڑھنے کے بعد 2 سجدے کیے اور پھر آپ نے دونوں طرف سلام پھیر دیا۔ اب یہاں اختلاف ہے کہ تشہد اول یہ رہ جائے تو کیا تشہد دوبارہ پڑھیں گے یا 2 سجدے کفایت کر جائیں گے؟ تو ایک قول تو یہ ہے جو مشہور ہے، جس کو علماء کرام زیادہ اس کو راجح قرار دیتے ہیں، واللہ عالم، کہ پہلا تشہد رکن نہیں ہے، اگر وہ رہ جائے تو 2 سہو کے سجدے کفایت کر جائیں گے، اس کا اعادہ نہیں کرنا ہوگا۔ تشہد آخر جو ہے، دوسرا تشہد، کہتے ہیں وہ اگر رہ جائے تو اس کا اعادہ کرنا پڑے گا۔ تو یہاں اس حدیث سے ظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے تشہد کا اعادہ نہیں کیا، اس کو لوٹایا نہیں، بلکہ آپ نے آخر میں 2 سہو کے سجدے کر کے اور نماز سے آپ فارغ ہو گئے۔ البتہ کچھ کا یہ کہنا ہے کہ پہلا تشہد آخری کی طرح ہے، اس میں فرق نہیں ہے، جیسے آخری ہے ویسے پہلا ہے۔ تو بہرحال ناقص معلومات کے مطابق آپ کے سامنے دونوں قول رکھے ہیں۔ تو جن محدثین کا یا مجتہدین کا یہ اجتہاد ہے کہ تشہد اول رکن نہیں ہے، اگر رہ جائے اس کا اعادہ، اس کا لوٹانا ضروری نہیں، 2 سہو کے سجدے کفایت کر جائیں گے، تو اس حدیث کو وہ پیش کرتے ہیں، دیکھیں اس میں آپ نے تشہد کا اعادہ نہیں کیا، صرف آپ نے 2 سہو کے سجدے کر کے اور نماز کو آپ نے مکمل کیا۔ بہرحال اس پہ تحقیق کرنی چاہیے بہتر کیا ہے۔ تو اب شیطان جو ہے کوشش کرتا ہے، سہو کے سجدوں کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ اگر نماز میں شک ہو جائے کہ رکعت 4 ہیں یا 3 ہوئی ہے، 2 ہوئی ہے یا 1 ہوئی ہے، تو شک کو دور کرنے کے لیے یقین پر کیا ہے، بنا کرنی چاہیے اور یقین کو لینا چاہیے۔ اب 2 چیزیں، ایک چیز تو یہ ہے، اگر کسی نے 5 رکعت پڑھ لی ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ 2 سہو کے سجدے کر لے گا۔ اس کو شک تھا، پتہ نہیں میں نے 4 پڑھی ہیں، پتہ نہیں 3 پڑھی ہیں، تو وہ اس کو 3 شمار کر کے چوتھی رکعت پڑھ لے۔ اگر اس کی 3 تھی، یہ چوتھی ہو جائے گی، تو یہ 2 سہو کے سجدے شیطان کے لیے کیا ہے، ذلت کا باعث بنیں گے، شیطان کے لیے ضرب ہوگی کہ اس کی نماز تو پوری ہو گئی۔ اگر 4 پوری ہو گئی تو شیطان ذلیل ہوگا 2 سہو کے سجدے سے، اور اگر اس نے 5 پڑھ لی، 2 سہو کے سجدے کر لیے، تو یہ جفت بن جائے گی۔ اللہ اکبر، کتنی شریعت نے ہمارے لیے آسانی کی ہے اور ہمارے لیے یہ احسان کیا ہے کہ 2 سہو کے سجدے نماز کو جفت بنا دے گا۔ تو شیطان کی کوشش ہے کہ بندے کی نماز خراب ہو، اس میں کمی ہو، زیادتی ہو جائے، اگر 4 رکعت ہے تو 5 ہو جائے، 4 ہیں تو 3 ہو جائے، پوری کوشش ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کتنا ہم پر احسان کیا ہے اور شریعت نے کتنا مہربانی کی ہے کہ شیطان کو ذلیل بھی کروایا اور ہماری نماز کو بھی مکمل کیا۔ اور مزے کی بات یہ کہ ہمیں اضافی 2 سجدے مل گئے۔ اور میں سوچ رہا تھا کہ اگر نماز کے اندر بھول ہو جائے تو اور کوئی چیز نہیں، نہ
دو رکوع کر لے، نہ دو قیام کر لے، نہ دو قعدے کر لے، بلکہ سجدہ۔ اللہ اکبر! کیونکہ سجدہ اللہ کو بڑا پسند ہے، اور شیطان نے اللہ کے حکم سے جناب آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ یہ دو سجدے کروا کر شیطان کو ذلیل کرواتا ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ سجدہ سہو، غلطی سے، بھول سے کیا ہے، نماز میں کوئی چیز ہو جائے تو آخر میں سجدہ سہو کرنے پڑتے ہیں۔ تو اللہ کو سجدہ پسند ہے، اور شیطان کو اللہ تعالیٰ اسی سے کیا ہے، ذلیل کرواتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ نماز میں خطا بھول ہو جائے تو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سہو کے جو سجدے ہیں یہ ہماری نماز کو ضائع ہونے سے بچاتے ہیں، اور ہمیں نماز کا مکمل ثواب ملے گا۔ رکعتیں کم تھی تو دو سجدوں سے پوری ہو جائیں گی، اگر نماز پوری تھی دو سجدے اضافی ہو گئے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس سے ثواب زیادہ ہوگا اور شیطان بھی ذلیل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ میں صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث کا خلاصہ نمبر 1، جو آدمی نماز میں بھول جائے، اس سے خطا ہو جائے، سہو ہو جائے، تو اس کے لیے سجدہ سہو کرنا کیا ہے، فرض ہے، ضروری ہے۔ نمبر 2، پہلا تشہد نماز کا رکن نہیں، اگر رکن ہوتا تو صرف سجدہ سہو اس کا بدل نہ ہوتا، کفایت نہ کرتا، بلکہ اس کی ادائیگی، اس کا اعادہ ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کو نہیں دہرایا، سجدہ سہو پڑھا گیا، تو لگتا یہ کہ رکن نہیں ہے، واللہ عالم۔ نمبر 3، اگر نماز کے دوران بھول سے ایک سے زیادہ مرتبہ انسان غلطی کر بیٹھے، نماز میں ایک سے زیادہ سہو ہو جائیں، تو صرف 2 سجدے ہی کافی ہوں گے۔ جیسا کہ آپ نے بھول سے کیا ہے، جلسہ بھی نہیں کیا، تشہد بھی آپ نے نہیں پڑھا، جبکہ آخر میں صرف 2 سجدے آپ نے کیے۔ نمبر 4، اس سے امام کی اقتداء، متابعت کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے، باوجود اس کے کہ مقتدیوں کے علم میں ہوتا ہے کہ 2 رکعتوں کے بعد بیٹھنا ہے، لیکن امام بھول کر کھڑا ہو چکا ہے، لہٰذا مقتدی بھی امام کی اتباع کرتے ہوئے ان کو بھی کھڑا ہونا چاہیے، واللہ عالم۔